عزیز طلبہ، ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں اور معاشرے کی نقل و حرکت کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ہر طرف ایک گہما گہمی ہے۔ بازاروں میں جانے اور آنے والوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، سمندروں میں سفینے رواں دواں ہیں، فضا میں ہوائی جہازوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ہر شخص مصروف نظر آتا ہے، کسی نہایت ہی اہم کام کے لیے بے چین و بے قرار و فکرمند معلوم ہوتا ہے۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں سرگرداں اور کسی مہم جوئی کا حصہ نظر آتے ہیں۔ غور و تأمل و تحقیق و جستجو سے پتہ چلا کہ لوگ معاش کے لیے پریشاں ہیں، زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں ہیں، سہولتوں اور آسائشوں کی تلاش میں بے قرار ہیں، لذتوں، راحتوں اور تناسانیوں کی تلاش میں بے چین ہیں۔ ان کی تمام تر مصروفیتیں اور تمام تر کوششیں صرف اور صرف جسم کی خواہشات اور جسم کے مطالبات کے حصول کے گرد گھومتی ہیں۔ روح کی آبادی اور ترقی کی کوئی فکر ہے اور نہ سوچ، گویا کہ وہ اس فکر میں ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے اور کس طرح بہتر بنائی جائے، اور زندگی گزارنے کا مفہوم ان کا خود ساختہ ہے۔ زندگی گزارنے کی فکر یقیناً انسان کو ہونی چاہیے، اگرچہ زندگی تو خود بخود گزر جاتی ہے، کسی کی فکر اور بے فکری سے اس میں کچھ فرق نہیں آتا، کوئی تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں یہ حقیقت یوں بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنی رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پس اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، زندگی ایک سفر ہے، ہم سب کے سب مسافر ہیں۔ وہ شخص جو یہ چاہے کہ اس کا سفر بخیر و عافیت گزرے، مصائب، مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا نہ پڑیں، راستہ نہ بھولیں، پگڈنڈیوں میں نہ اتریں اور بھول بھالیوں میں گم ہونے کے بجائے شاہراہ پر چلتا ہوا منزل پر پہنچے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، راستے کا انتخاب۔ ہم زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کریں۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر انعام فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بأیدیکم۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مسافر یہ چاہے کہ اس کا سفر بخیر و عافیت گزرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زاد راہ بھی اپنے ساتھ لیں۔ ایک تو راستے کا انتخاب ہے اور دوسرا زاد راہ اپنے ساتھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ زاد راہ ساتھ لے جایا کرو جب آپ سفر پہ نکلو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ دل کی اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی تڑپ ہوتی ہے۔ زندگی کے پرخار راستوں میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کر گزرنا یہ تقویٰ ہے۔ اگر کوئی مسافر یہ چاہے کہ اس کا سفر بخیر و عافیت گزرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تیسری چیز منزل کا تعین کرے، یعنی اس کی جو منزل ہے وہ متعین ہو۔ اگر ہم جا رہے ہیں لاہور کی طرف اور ہماری منزل لاہور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لاہور تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہماری منزل ہی کا پتہ نہ ہو، منزل معلوم نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ سرگردان پھیریں گے اور ہماری کوئی منزل نہیں ہوگی۔ تو ہر مسافر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل کا تعین کرتا ہے۔ ہر مسافر اپنی منزل کا تعین کرتا ہے، پھر سفر شروع کرتا ہے۔
ہماری منزل جنت ہے، ہر مومن کے سفر کی آخری منزل جنت ہے۔ اپنی ہستی کو لاجواب بنائیں تاکہ تم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکو کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔